وہ عیدین کا مسئلہ ہے۔ صلاۃ عیدین کے تعلق سے بات شروع ہوگی۔ عیدین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عیدین یہ لفظ عید جو عربی زبان کا ہے اسی کا یہ تثنیہ کہلاتا ہے، کہا جاتا ہے باب صلاۃ العیدین۔ تو عیدین جب کہتے ہیں تو وہ تثنیہ ہے، عید اس کا مفرد ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، تو عید اس کا تثنیہ عیدین اور اس کی جمع اعیاد آتی ہے عربی زبان میں، یعنی بہت ساری عیدیں۔ تو ہندوستان کے لوگ بہت ساری عیدیں مناتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے اعیاد الہند، ہندوستان کی عیدیں۔ تو بہت ساری عیدیں ہوتی ہیں، اب جلد ہی اور 2-3 عیدیں اور جو ہے آنے والی ہیں آئندہ اس ہفتے میں، تو بہت ساری عیدیں مناتے ہیں، اس لیے چھٹیاں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ سرکار کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے کبھی کہ کس کو باقاعدی طور پہ رسمی طور پہ اس کو چھٹی مان لیں اور کس کو نہ مانیں، اس لیے سب کو مان کر کے اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے چھٹی لینے کا حکم دے دیا کہ جب جو چاہیں اپنی سہولت کے لحاظ سے چھٹی لے لیں ورنہ جو ہے ڈیوٹی کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ عید یہ ہندوستان کے ہمارے اپنے ماحول میں اتنا زیادہ یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے کہ عیدیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ہماری۔ اسلامی لحاظ سے چونکہ 2 ہی عیدیں ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے باب صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کا بیان۔ جب بھی احادیث میں یہ بات آتی ہے یا فقہی کتابوں میں آتی ہے تو اسی انداز سے یہ بیان آتا ہے۔ عید کی اصل معنی کیا ہیں؟ یہ پہلے سے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا، اس کے اصل معنی کیا ہیں، کس سے یہ لفظ لیا گیا ہے؟ تو ایک لفظ عربی میں آتا ہے عاد یعود، اس کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو، عاد یعود لوٹنے کے معنی میں، لیکن اس کا جو مصدر آتا ہے وہ عود آتا ہے۔ پھر وہ عید کیسے بنا، وہ ایک صرف کی بحث ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس لفظ سے جب اس کو مانتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، عاد یعود کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے۔ تو یہ چونکہ عید یا کہہ لیجئے یہ موقع انسان کی زندگی میں بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے کہ یہ موقع بار بار لوٹ کر کے آتا ہے۔ یعنی اس سال آپ نے عید کی نماز پڑھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، پھر آئندہ سال بھی، پھر اس کے بعد بھی، تو ہر سال لوٹ کر کے آتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے جتنی بھی عیدیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب چونکہ لوٹ کر کے ہر سال آتی رہتی ہیں تو سب کو عید کہا جاتا ہے اسی معنی کا اعتبار کر کے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی لحاظ سے عید کہنا شروع کیا جائے تو شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہے سال کا جو لوٹ کر کے نہیں آتا، وہ تو ہر سال آتا ہی لوٹ کر کے۔ ایسے ہی مہینے کی تاریخیں بھی ہر سال لوٹ کر کے آتی ہی رہتی ہیں، صرف لوٹ کر کے آنے کے لحاظ سے، بار بار آنے کے لحاظ سے ہی اگر یہ لفظ ہو تو صرف اس کے لحاظ سے اگر شمار کریں گے تو پھر ہمیشہ ہر چیز، یعنی کہیے کہ ہر دن، اب ہم آج جو ہے ہفتے کا دن ہے تو پھر آئندہ ہفتے لوٹ کر کے آئے گا یہ ہفتے کا دن، تو ہفتے کا دن روز کیا ہو گیا، یہ عید کا دن ہو گیا۔ کل جمعہ تھا، پھر لوٹ کر کے جمعے کا دن آئے گا، اب کل اتوار ہے، پھر آئندہ ہفتے لوٹ کر کے اتوار کا دن آئے گا۔ تو لوٹ کر کے آنے کی بات تو یہ ہر چیز پر صادق آتی ہے اور اس کے لحاظ سے ہر چیز کو پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ عید ہو گئی ہمارے لیے۔ تو لوٹنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوٹنے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اس میں تصور ہوتا ہے، ایک خوشی لے کر کے وہ لوٹتا ہے تو اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو عید کا لفظ عربوں کے یہاں اسی کے لیے استعمال رہا کہ خوشی کے ساتھ کوئی دن لوٹ کر کے آتا رہے تو اسے عید کہا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ عید و میلاد المسیح کہتے ہیں، کرسمس جسے کہا جاتا ہے عربی میں اسے عید و میلاد المسیح کہتے ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام کے پیدائش کی عید، یعنی ان کے پیدا ہونے کا جو دن ہے اسی کے لحاظ سے عربی میں وہ لفظ بنایا گیا ہے، کیونکہ عید کا لفظ جو بار بار لوٹ کر کے آئے اور خوشی ساتھ میں لے کر کے آئے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ نصارہ کی جو عید ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو عربی میں ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی آج کی عربی میں اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے عید و میلاد المسیح۔ ابھی جو یہاں کے لوگ، ہندوستان کے لوگ جو عید منا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں آج کل عید و میلاد النبی، تو یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی عربی زبان کے اسی لفظ کے لحاظ سے عید کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے لیے عید کا لفظ استعمال کر لیا، عید نہیں، عید کا جو لفظی معنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے معنی، جس میں لوٹ کر کے آنے اور ساتھ میں خوشی کا ایک تصور لے کر کے
جو چیز آتی ہے بار بار لوٹ کر کے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو یہاں کے یعنی ہندو مذہب کی جو بہت سارے تہوار ہیں عربی میں اس کے لیے بھی عید کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے لیے سے عید الالوان، ہولی کو عربی میں عید الالوان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان کے یہاں عید ہے دیوالی جسے کہتے ہیں، تو دیوالی کو عربی میں کہتے ہیں عید الانوار، یعنی روشنی کی عیدیں، تو دیوالی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں وہ عید کا لفظ سب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ عید تو بالکل اسلامی لفظ ہے اور اس کو کیسے دوسروں کے لیے استعمال کر لیا گیا، ویسا نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کا عید ایک لفظ ہے جو اس معنی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ان تمام چیزوں کے لیے عید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے اور تمہارے کا نہیں ہے بلکہ یہ زبان کا ہے، اور زبان کے لحاظ سے عید کے اندر یہ معنی ہے کہ جو چیز لوٹ کر کے آتی ہو، بار بار آ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ایک خوشی کا تصور بھی ہو، تو اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے سال میں یہ 2 ہی دن رکھا گیا ہے، حالانکہ جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے نماز کی یا عید کے مسائل کی تو اس میں جمعے کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ایک خوشی کے ساتھ خوشی کے تصور کے ساتھ جو بار بار لوٹ کر کے آنے والی عیدیں ہیں یہ 2 ہی ہیں، وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔